ماہ مبارک کی 21ویں کی صبح آ گئی۔ آج کا وہ صبح ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ مصائب، آج مصائب کا ہی دور ہے، لیکن ربط کے لیے وہ جملے فضائل تھے کہ خداوند عالم اپنی خاص کتاب قرآن مجید کے دل میں یہ بات فرما رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، میں نے ہر خشک و تر کو امام مبین میں سما دیا۔ جب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ امام مبین سے مراد کیا ہے، تو رسول خدا مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ سے رسول خدا کے اصحاب انصار نے سوال کیا کہ یا رسول خدا، یہ امام مبین سے مراد کیا ہے؟ اور یہ کہنے کا مقصد ہی تھا، یہ پوچھنے کا مقصد تھا کہ جو وہاں بیٹھے تھے سب کے دل میں یہ تھا کہ شاید رسول خدا کہہ دے کہ آپ سے ہی مراد امام مبین، جبکہ بات یہ تھی کہ امام مبین میں ہر خشک و تر ہے۔ امام مبین وہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پہ اپنی قدرت رکھنے والا ہے، لیکن سب کو اپنی بات پتہ ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے لوگ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد کا جن کو پتہ نہ ہو وہ امام مبین بننے کی آس رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو امام مبین بنا دیا جائے جن کو ایک پل کی بھی خبر نہیں۔ اب جیسے ہی مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ مسجد میں تشریف لائے، رسول خدا نے کہا، پہلے رسول خدا کے مسکراہٹ آتی ہے اور اس کے بعد رسول خدا نے کہا ہذا امام مبین، یہ امام مبین ہے۔ اب جیسے ہی مولائے کائنات کی طرف رسول خدا نے اشارہ کرنا تھا کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آس ٹوٹ گئی اور لوگ گوارا نہیں کر رہے تھے کہ مولائے کائنات کو امام مبین سے مناسبت دی جائے۔ میں کہوں گا کہ جب رسول خدا کی ہر بات تم نے مانی، جب رسول خدا نے کہا کہ آدم بنا ماں باپ کی اولاد ہے تو تم نے ان کی بات تو مان لیا۔ جب رسول خدا نے کہا کہ آدم پہلے نبی ہے تم نے ان کی بات کو مان لیا۔ جبکہ رسول خدا نے کہا کہ نوح نے ایک کشتی بنائی اور جو اس میں بیٹھا اس کو نجات مل گئی، باقی پوری امت غرق ہو گئی، تو تم نے وہ بات تو مان لی۔ اور جب رسول خدا نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے بات کرتے ہیں تو تم نے ان کی بات کو تو مان لیا۔ جب رسول خدا نے کہا عیسیٰ بنا باپ کی اولاد ہے اور عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تم نے ان کی بات کو تو مان لیا۔ جب رسول خدا نے کہا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت ایک دن آئے گی، تم نے ان کی بات کو مان لیا۔ جب تم نے رسول خدا کی ساری بات کو مان لیا تو تم نے جب رسول خدا نے کہا کہ مولائے کائنات امام مبین ہے تو تم نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیوں کر دیا؟ کیوں تم نے ان کی رسول خدا کی وہ بات ماننے سے انکار کیا اور تمہارے دل ٹوٹ گئے؟ میں کہوں گا کہ شاید وجہ یہ رہی ہو کیونکہ ان سے نہ ان کو کوئی فائدہ تھا نہ کوئی نقصان تھا، اس لیے اس سے پہلے رسول خدا کی گئی ہوئی ساری باتیں مان لیا۔ اب رسول خدا نے جب مولائے کائنات کو امام مبین کہا تو تم نے ان کی بات سے انکار کر دیا کیونکہ تم خود چاہتے تھے کہ امام مبین بن جاؤ، لیکن تمہارے اندر
کیا اس کی خوبی تھی کہ رسول خدا کہتے، اس لیے رسول خدا وہی کہتے ہیں جو وہی پروردگار ہے، اور خدا بند عالم کہنا چاہ رہا ہے کہ مولا کائنات امام مبین ہے۔ سلوات پڑھیے پر یہ امام مبین وہ ہے جو کہ زندوں کو، جو کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے کسی کی ایسی مجال جو کسی مردوں کو زندہ کر دے، اور امام مبین وہ ہے جو کہہ دے تو اس کو ہونا ہی ہے، اس میں رتی برابر بھی فیر بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر مولا کائنات نے کہہ دیا ہاذا میت، تو اس شخص کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو جائے، اس کو میت بننا ہی تھا۔ اس لیے کس نے کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جس کے لیے رسول خدا نے دعا فرمائی تھی کہ یا خدا بند عالم حق کو ادھر ادھر موڑنا، جدھر جدھر علی مڑ جائے، اس لیے کہ اب حق علی کا متابع ہے، علی جدھر مڑیں گے ادھر حق کو مڑنا ہی پڑے گا۔ سلوات پڑھیے پر اب جب حق علی کا تابع ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کچھ کہے اور اس میں رتی برابر بھی پھیر بدل ہو جائے؟ یہی تو وجہ تھی کہ مولا کائنات نے اپنے دو صحابیوں کو ان کے بارے میں بتایا، یہ کہوں کہ ان کے فیوچر کے بارے میں بتایا۔ دو صحابی تھے، ایک جناب میثم تمار، کہ جب رسول خدا، جب مولا کائنات جب میثم کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، ایک باغ آتا ہے، اس میں مولا کائنات نے جناب میثم سے کہا کہ اے میثم دیکھو یہی جو ابھی چھوٹا پیڑ ہے یہ ایک دن ایک درخت بنے گا اور اس پہ تمہیں چڑھایا جائے گا اور تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی اور تمہیں میری محبت میں قتل کر دیا جائے گا۔ فوراً جیسے ہی جناب میثم نے سنا، سننے کے بعد سر سجدے میں رکھ دیا اور کہا کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ میری موت آئے گی تو مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہوئے آئے گی۔ صلوات پڑھیے پر اب دیکھیے فرق، جناب میثم تمار کو جیسے ہی کہا، اب جناب میثم اس پیڑ کو مسلسل پانی دے رہے ہیں۔ اب کسی نے جناب میثم سے پوچھا کہ جب تمہیں پتا ہے کہ درخت، جب یہ درخت بن جائے گا تو تمہیں اس پہ سولی پہ چڑھایا جائے گا، اس پہ تمہیں چڑھایا جائے گا، تمہاری زبان قتل ہوگی، یہاں تک کہ تمہارے سر کو بھی قلم کر دیا جائے گا۔ تو جناب میثم نے کہا کہ میرے مولا نے کہا ہے تو یہ ہونا ہی ہے، میرے مولا نے کہہ دیا ہے تو میری موت اسی درخت پہ آئے گی، اور میرے لیے یہ شرف ہے کہ میری محبت آئے گی تو میرے مولا کے فضائل بیان کرتے ہوئے آئے گی۔ یہی ہوا کہ جناب میثم کو جب مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو ظالم نے کہا کہ تمہارے مولا نے کہا ہے کہ تمہاری زبان کاٹی جائے گی تو میں تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ لیکن مولا کائنات کی فضائل کو جب جناب میثم بیان کر رہے تھے تب جب دشمن نے دیکھا کہ اب میثم میں ڈر نہیں ہے، میثم خاموش ہونے والے نہیں ہیں، تو ظالم نے جناب میثم کی زبان کو کاٹ دیا۔ اب جب بھی جناب میثم باز نہ آئے مولا کائنات کے فضائل بیان کرنے سے تو یہاں تک کہ جناب میثم کی گردن کو بھی کاٹا گیا۔ اب دوسرے جناب مولا کائنات نے جنگ صفین میں اپنے صحابی ابن ملجم سے کہا کہ تم ہی وہ شخص ہو جو مجھ پہ ضربت مارو گے۔ اب اس نے سنا تو اس نے اس وقت مولا کائنات سے کہا مولا کائنات اگر یہ میں آپ کے لیے ضربت آپ کے سر پہ ماروں گا تو آپ میری گردن الگ کر دیجئے۔ لیکن مولا کائنات نے کہا کہ ابھی تم سے گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، تو جو گناہ سرزد نہ ہو اس کی سزا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب
کیا ہوا کہ اس نے ایک عورت کے میں پھنس کے اس نے اپنے مولا کائنات کے مکو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اور وہ خطامہ جس کے کہنے پہ جو ابن ملجم نے وہ زہر آلودہ تلوار لے کے 19ویں کی صبح مولا کائنات کو ضربت مارنے کے لیے مسجد کوفہ میں آ گیا۔ آج 21 کی صبح آ گئی جب مولا کائنات اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہوش سنبھالا ہے، تب سے مولا کائنات کا تابوت اس کندھے پہ لے کے ہم یوں جاتے ہیں، لیکن یہ سال ایسا مجبور ہے کہ مولا کائنات کا تابوت ہم اپنے کندھے پہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ امام چوتھے امام کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہیں گے مولا آپ کا غم تو بہت بڑا تھا کہ آپ موجود تھے، لیکن آپ کے بعد کا جنازہ آپ اٹھا نہ سکے۔ مولا ہمارا غم بہت چھوٹا ہے، لیکن ہمیں بھی ایک تڑپ ہے کہ ہم موجود ہیں، لیکن اس سال ہم آپ کے دادا کا تابوت نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ارے یہ ہمارا دل جانتا ہے کہ کتنا پریشان ہے کہ آپ کے دادا کا تابوت ہم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ مولا کائنات کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے، مولا ہم ہیں، لیکن ایسا وقت آیا کہ آپ کا تابوت ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ 19ویں کی صبح جب مولا کائنات مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابن ملجم لیٹا ہوا ہے۔ مولا کائنات تو جانتے تھے کہ اس کا کیا منصوبہ ہے، یہ مجھے شہید کرنے آیا ہے، لیکن پھر بھی مولا کائنات نے ابن ملجم کو ہلا کے کہا اے ابن ملجم اٹھ جا، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اب مولا کائنات اذان دیتے ہیں، اور یہ اذان تھی جو پورے کوفہ میں گونج گئی۔ ہاں یہ مولا کائنات کی آخری اذان تھی جو کوفے والے سن رہے تھے۔ مولا کائنات نافلہ صبح پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، ارے وہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ، ارے مولا کائنات جیسے ہی سر بلند کرنا چاہتے ہیں، ارے ابن ملجم نے وہ زہر آلودہ تلوار مولا کے سر پہ ماری کہ مولا اس قدر تڑپنے لگے کہ محراب کی خاک اٹھا کر اپنی پیشانی پہ لگانے لگے۔ ارے جناب امام حسنین آئے، امام حسنین نے جیسے ہی مولا کائنات کے پاس آئے، مولا کائنات کو اس حالت میں بھی نماز کا اتنا خیال تھا کہ مولا امام حسن سے فرمایا اے بیٹا حسن پہلے نماز صبح مکمل کرو۔ ارے نماز صبح ہوئی، اب مولا کائنات کے یہ کوفہ تھا، مولا کائنات کے چاہنے والے موجود تھے۔ اب سب نے مولا کائنات کو اٹھا کے گھر کی طرف چلے۔ ارے جیسے ہی مولا کائنات نے احساس کیا کہ میرا گھر قریب ہے، امام حسن کو بلایا اور کہا بیٹا حسن ارے میرے چاہنے والوں سے کہہ دو بس یہیں رک جائے، ارے میرے ضرورت کی خبر میری بیٹی زینب کلثوم کو ہو گئی ہوگی، ارے کہیں ان کی آواز نامحرموں تک نہ پہنچ جائے۔ ارے میں کہوں گا مولا کائنات ارے یہ 40 ہجری یہ کوفہ ہے جہاں آپ کو اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال
अपने चाहने वालों को रोक दिया। अरे वो सन 61 हिजरी, अरे जहाँ आपकी यही बेटियां होंगी, अरे जो 10 मुहर्रम को जिनके सर से चादरें छीन ली जाएगी और इनको करबला से कूफा और कूफा से शाम तक बेरेदा भिड़ाया जाएगा। मौलाए कायनात को घर में लाया गया। अरे जैसे ही मौलाए कायनात घर में आए, जर्रा को बुलाया गया। अरे जर्रा आता है, मौलाए कायनात को देखता है, देख के तड़प जाता है और कहता है इमाम हसन से कि है मैं बेटे ये दर्द इतना कारी है कि जहर पूरे जिस्म में फैल रहा है। मौलाए कायनात से कहता है ए मौला वसीयत कीजिए, और ये जहर आपके पूरे जिस्म में फैल गया। इमाम जैसे ही कूफे में ये खबर फैल गई कि इमाम को जरूरत लग गई है और उनको जर्रा ने दूध के लिए कहा है। अरे वो बच्चे, यतीम बच्चे जिनके लिए रात भर मौलाए कायनात इसका इंतजाम करते थे, अरे वो छोटे छोटे बच्चे कूजों में जोड़े दौड़ा दूध लेके मौलाए कायनात के दरवाजे पे आ गए और कहा मौला ये शीर हाजिर है। अरे शायद मेरा दिल कहता है मौलाए कायनात ने शीर को देखा और तरफ गए और फरमाया अरे यही वो शीर है जिसके लिए मेरा पोता अली असगर बेचैन होगा और इमाम हुसैन करबला में ले जाएंगे और मैदान में कहेंगे अरे ये मेरा छोटा शीशमा है, इसको पानी पिला दो, लेकिन जालिम तीर से उसको भी मुनक़ता कर देंगे। अब इमाम 20वीं तारीख आती है, एक ही इमाम वसीयत करना शुरू करते हैं। इमाम हसन को बुलाते हैं और पूरे खानवादे को इमाम हसन के हाथ में देते हैं और इमाम हसन से कहते हैं अरे हसन इनसे खबरदार रहना, अरे तुम इनका ख्याल करना। और यहाँ तक कि जानवरों के बारे में भी इमाम ने वसीयत की कि देखो मेलगामियाँ पली है, देखो तुम इनके दाने और खाने का इंतजाम करना। और बेटा हसन देखो अगर इनके दाने और खाने का इंतजाम ना हो सके तो इनको आजाद कर देना। जब वसीयत कर चुके तो इमाम को गश आ गया। अरे इमाम फिर गश से जरा से मुबारकत पाते हैं तो क्या देखते हैं कि पैताने में जनाबे उम्मुल बनीन रो रही है, अश्क जारी है। इमाम को बुलाते हैं, कहते हैं उम्मुल बनीन अभी मैं जिंदा हूँ, क्या वजह है? जनाबे उम्मुल बनीन कहती है मेरे वारी आपने सबको इमाम हसन के हवाले कर दिया, लेकिन मेरे अब्बास को किसी के हवाले ना किया। अरे मौलाए कायनात के आंखों से अश्क जारी हो गया। मौलाए कायनात ने कहा उम्मुल बनीन अरे मैंने अब्बास को करबला के लिए मांगा है, अब्बास जरा मेरे करीब आओ, हुसैन मेरे करीब आओ। जनाबे हज़रत अब्बास का हाथ इमाम हुसैन के हाथ में दिया और कहा है बेटा अब्बास तुम मेरे तरफ से करबला में कहाँ आओगे? अरे बेटा देखना तुम हुसैन के बच्चों से खबरदार रहना। यही तो वजह थी जब तक हज़रत अब्बास जिंदा थे किसी की इतनी मजाल ना थी कि वो कहने की तरफ रुख करे। अरे जब हज़रत अब्बास अपना हाथ कटा के दरिया पे सो गए तब जालिमों ने करबला खैमों की तरफ रुख किया। अरे जनाबे ज़ैनब ने कहा भैया अब्बास जब तक तुम जिंदा थे किसी की हिम्मत न थी, अब जब तुम्हारी आंख बंद हुई तो जालिम खैमे की तरफ रुख कर रहे हैं। आज वो 21वीं की सुबह आ गई,
جب میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ارے امام حسن و حسین نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا اور نجف میں لے جا کے قبر بنی ہوئی تھی اور اس قبر میں مولا کائنات کو دفن کر دیا۔ جب مولا کائنات کو دفن کر کے امام حسنین پلٹ رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک نشیب سے کسی کے کرانے کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسنین پہنچے تو کیا دیکھا ایک بیمار و لاغر ہے، وہ کرا رہا ہے۔ تو امام حسنین نے پوچھا اے بھائی تم کیوں کرا رہے ہو؟ اس نے کہا ارے میرا محسن 3 دن سے نہیں آیا ہے جو میرے لیے رزق لاتا ہے۔ تو امام حسنین نے پوچھا ارے کون تھا؟ کبھی اس نے نام بتایا؟ تو اس شخص نے کہا ارے جب بھی میں نے نام پوچھنا چاہا تو اس نے کہا ایک غریب کے پاس آیا ہے، ایک فقیر کے پاس آیا ہے، ایک مظلوم کے پاس آیا ہے، کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ امام حسنین نے کہا اے بھائی اب کبھی اس کا انتظار مت کرنا، ارے وہ میرے بابا علی مرتضیٰ تھے، ارے جو 3 دن سے زخمی تھے، آج ہم ان کو خاک کے حوالے کر کے آ گئے۔ اب میرا بابا اس دنیا میں نہ رہا، اب تمہارا محسن علی مرتضیٰ شہید کر دیا گیا ہے، اب وہ کبھی نہ آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا گدائے تسلیم ماتم حسین